بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV، خالصتاً جو دینی ٹرانسمیشنز کے حوالے سے دنیا بھر میں اپنا ایک حوالہ رکھتا ہے، جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بہت ہی مضبوط جو ہے الحمدللہ پروگرامز آپ کے لیے نشر کیے جاتے ہیں، جن میں ہشت بہشت ایک آپ سمجھ لیں کہ ریسنٹ ہماری ایفرٹ ہے، جسے آپ بڑی محبت سے سراہتے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور صوفیائے چشت کی ظاہر مجالس ہیں، ان کی محبت میں ہم لوگ فنا نظر آتے ہیں۔ بظاہر ظاہر ہے ہمارے جو دعوے ہیں ان سے محبت کے، اور انہی صوفیاء کرام میں خواجہ معین الدین چشتی بھی ہیں، نظام الدین محبوب الہی بھی ہیں، صابر علاء الدین بھی ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، قطب الدین بختیار کاکی بھی ہیں، اور بہت سے بیشتر صوفیاء کرام کہ جن کے اذکار ہمیں ان مجالس میں نظر آتے ہیں۔ ان کی تقلید اور باطنی مطابعت پہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ بات کی تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بندہ مومن کی فراست ہوتی کیا ہے، وہ بیک وقت رب کی یاد میں بھی مشغول و مصروف ہوتا ہے، اور اپنے تقلید کرنے والوں پہ بھی نظر رکھتا ہے، وہ ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور اللہ کے نور سے پوری کائنات کو دیکھتا ہے، روشن دیکھتا ہے، اس کی نظر بہت دور تک جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی انشاءاللہ فوائد السالکین ہی کی ایک مجلس کے کچھ چھوٹے سے گوشے کو آپ سے شیئر کیا جائے گا، اور علماء کرام اس کی وضاحت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ بہت کچھ سیکھ کر اٹھیں گے۔ حسب روایت ہمارے ساتھ بہت اچھے عمدہ گفتگو اور کلام کرنے والے علماء کرام موجود ہیں، جن میں ایز یوزول حضرت علامہ حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور علامہ اکرام القادری صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے بھی اور میرے سارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، فوائد السالکین میں سے ہی میں کچھ اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ یہ موقع ہے، یہ مجلس ہے، یہ لمحہ ہے جو دو صوفیاء کے درمیان کے اذکار کو آپ تک ڈیلیور کرتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ یہ دعا گو فقیر اجمیر خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں موجود تھا کہ مولانا صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، کہ تین آدمی باہر سے آئے۔ ایک نے حلقے میں جگہ پائی، جہاں جگہ پائی یعنی وہ وہیں بیٹھ گیا۔ دوسرا اس حلقے سے باہر گیا، جگہ پا کر باہر ہی بیٹھ گیا، اور تیسرا جگہ نہ پا کر واپس چلا گیا۔ تین لوگوں کا ذکر آپ سن رہے ہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے آپ کے حلقے میں جگہ پائی اسے ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص حلقے سے باہر گیا بیٹھا اس سے ہم حیا کرتے ہیں، اور اس کو قیامت کے دن ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اور تیسرا وہ جو چلا گیا وہ ہماری رحمت سے دور ہو گیا اور محروم رہا۔ اس حدیث میں علامہ صاحب تین طرح کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی لوگ تو تینوں مقصود گویا ایک ہی نظر آتا ہے، لیکن تینوں کا جو عمل ہے اس کے بعد رب کے جو فرامین ہیں وہ الگ الگ ہیں تینوں کے لیے۔ کیا فرمائی گئے ان تینوں لوگوں کا جو ذکر ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو سلمان بھائی یہاں پر یہ دیکھیں کہ مجلس صوفیوں کی ہے اور تذکرہ مجلس رسول کا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو صوفیوں کی مجلس پہنچاتی کہاں ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ۔ واہ، اور بارگاہ مصطفیٰ ہی تو آپ نے فرمایا نا، تلاش الہ جستجو الہ کا اصل وہ ہے میکدہ، اور یہی خانقاہوں کا اصل مشن ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچاتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم انہیں رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیا بات! اگر میں اسمارٹ ورڈ میں ایک لفظ شامل کرنا چاہوں تو گویا یہ صوفیاء جو ہے ٹریول کنسلٹنٹ ہیں، اور یہ آپ کو جو ہے سفر کرواتے ہیں مدینے کا، اپنی خانقاہ سے حضور کی خانقاہ تک۔ یہ درمیان میں ایک وسیلہ ہوتے ہیں، وصل ہوتے ہیں، کہ جو یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک جنکشن ہے جو دونوں طرف تعلق رکھتے ہیں، اور فیض لیتے ہیں اور فیض آگے پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اس مجلس میں تین لوگوں کا تذکرہ ہوا، تو سلمان تین لوگ اس مجلس میں وہ گویا تین رویے ہیں۔ واہ، بالکل صحیح۔ تین رویوں کا اظہار کیا۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں، ایک مجلس سجی ہوئی ہو اور ایک شخص آئے، اسے جہاں جگہ ملی مجلس میں وہ مجلس میں بیٹھ گیا۔ یہ پہلا رویہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور یہ اصولی بات ہے، حق بھی یہی ہے کہ جب آپ کہیں پر آئیں اور آپ کو جہاں جگہ ملے آپ وہاں پر بیٹھ جائیں۔ یہ تو سیدھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اس کو اجر ملے گا اس کا۔ اچھا، دوسرا رویہ کیا ہے کہ آپ مجلس میں آئے
جگہ نہیں آپ کو اپنا حق نہیں ملا. اچھا حق کیا تھا؟ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تفسحوا فی المجالس، یعنی جب کوئی مجلس میں آئے تو اس کو اس کا حق دو، اس کے لیے جگہ کشادہ کرو. ایک شخص جو ہے وہ مجلس میں آیا، بزرگ تھا، تو لوگوں نے جگہ نہ دی، تو حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑے کا ادب نہ کرے، چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ جو دوسرا رویہ یا دوسرا شخص آپ کہہ لیں، اس مجلس میں جب وہ پہنچتا ہے اور اسے جگہ نہیں ملتی تو وہ رد عمل کیا دیتا ہے کہ مجلس میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے، واپس نہیں جاتا، واپس پلٹتا نہیں. اسے حق نہیں ملا، لیکن حق نہ ملنے کے بعد بھی وہ مجلس میں ہی ہے. ہاں، مانوس ہے، مایوس نہیں ہے، مایوس نہیں ہوا، وہ بیٹھا رہا. صحیح بات. تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم تو اس سے حیا کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن رسوا نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس نے مجلس میں آ کر آپ دیکھیں نا کہ اس میں اس رویے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کسی کو انتقام کسی سے لے سکتے تھے، کسی سے بدلہ لے سکتے تھے، آپ آپ کا حق بنتا تھا، لیکن آپ نے حق چھوڑ دیا، معاف کر دیا، آپ بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جب کسی کا کسی پر کوئی حق بنتا ہو، وہ بدلہ لے سکتا ہو، لیکن اس نے معاف کر دیا، بدلہ نہ لیا، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ جو دوسرا شخص اس واقعے میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک معاشرے میں ایک دوسرا رویہ ہے جسے ہمیں ہر حوالے سے سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور تیسرا شخص، تیسرا رویہ ہے، یعنی کہ وہ مجلس میں آیا، بھائی ٹھیک ہے آپ کو جگہ نہیں ملی، آپ کوشش کریں کہ کہیں بھی بیٹھ جائیں، لیکن وہ مایوس ہو گیا. اللہ. اور مجلس بھی حضور کی ہے، حضور کی مجلس سے اٹھ کے جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو گویا رب کی رحمت سے محروم، وہ رب کی رحمت سے محروم، اس سے محرومی بلا رہی ہے. انہیں انعامات نے دعوت دی، وہ محرومی کی طرف بڑھا. جو رب کائنات تک پہنچنا چاہتا ہے وہ یہاں بیٹھے نا. جو کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا. دلیل ہے یہ بات، تیرے در سے جو یار پھرتے، در بدر، در بدر خوار پھرتے، یوں ہی تو یہ یوں ہی خوار پھرتے ہیں. یہ تیسرا رویہ گویا اس واقعے میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اگر کسی مشکل پہ صبر نہیں کریں گے، آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ کسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ محروم رہ جائیں. کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت اچھے انداز سے. اور بالکل ایسا ہی علامہ صاحب وضاحت ہو گئی اس بات کی کہ جو کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا. ان تینوں لوگوں کے جو اذکار ہیں وہ پیش کیے، تین رویوں کی طرف بات ہوئی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ دعا گو کے نزدیک سما میں کچھ ایسا ذوق ہے کہ مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا جتنا سما میں آتا ہے. صاحب طریقت اور مشتاق حقیقت لوگوں کو سما میں اس قسم کا ذوق حاصل ہوتا ہے جیسا کہ بدن میں آگ لگ اٹھتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو لقاء کا ہاں ہوتا، اور لقاء کا لطف ہی کیا ہوتا. ناظرین اکرام، کیا خوبصورت ایک منظر ہے اور کیفیت ہے. وہ جو مجلس مصطفیٰ تھی ادھر، اور ادھر مجلس سما ہے، جس میں لوگ اس کیفیت میں آ جاتے تھے، اس کیفیت میں آ جاتے تھے کہ کہتے تھے کہ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغد، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. میں ناظرین اکرام علامہ اکرام صاحب کی ملاقات کرواتا ہوں. علامہ صاحب قبلہ، آپ کے چہرے پر بھی جو تبسم ہے وہ سما کے ذوق کی نشاندہی کرتا ہے. محفل سما کے فوائد و مقاصد جو ہیں، جو ظاہر ہے اب اس دور میں اس سے ہم نے لوگ محروم بھی نظر آتے ہیں، تو میں اس کے جو ظاہر فوائد ہیں، مقاصد ہیں، اور بزرگان دین کے ذوق سما پر روشنی ڈالنی ہے. اور لقاء کیا ہے؟ یہ جو لفظ لقاء استعمال ہوا ہے، میں چاہتا ہوں ناظرین پر آیا ہو اور وہ سیکھیں آپ سے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جان لینا چاہیے کہ یہ حشت بہشت کی جو کتاب خوبصورت ملفوظات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو بزرگان دین جن کا تعلق سلسلہ چشت کے ساتھ ہے، ان کے مبارک ملفوظات ہمیں یہ ملتے ہیں. اور پھر سلسلہ چشتیہ کا یہ قدیم طریق اور یہ قدیم روایت ہے کہ ان کی مجالس میں، مجالس سما کو ایک خاص مقام اور خاص حیثیت حاصل ہے. یہ قدیم روایت چلی ہوئی آ رہی ہے، اور جس کی جانب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشارہ فرما رہے ہیں.
یہ جو حقیقت میں سما یا جسے سما بھی کہتے ہیں، حقیقت میں اس سما کا تعلق انسان کے باطنی معمولات کے ساتھ ہے۔ باطن کی تسکین اور باطن کی غذا اور رزق کے طور پر اس سما کو رکھا گیا۔ انسان کا جسم ہے اور جسم کی ضرورت ہے کہ اسے کھانے کو دیا جائے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی جسم کی جو نیسیسٹیز ہیں اسے پورا کرے، اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ غذا کی جانب دوڑتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ اسے ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو وہ اس بے چینی اور بے قراری میں رزق کو تلاش کرتا ہے، غذا کو تلاش کرتا ہے۔ اگرچہ اسے وہ چیز بھی مل جائے جو اسے مرغوب نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ اسے اسے کھا کر وہ اپنے جسم کی تسکین کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو جسم کی روحانیت ہے، جو باطن ہے، اسے بھی کسی غذا کی ضرورت ہے، کسی انرجی کی ضرورت ہے، اور اس کو بھی کسی چارج کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ یہ ایک ریسیونگ پاور کی طرف آپ نشان دے کر سما جو ہے، بالکل، اور یہی وہ تسکین ہے کہ جو روحانی تسکین جس کو ہم کہتے ہیں، جو باطن کی تسکین ہے، جو سما کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود شہنشاہ چشت ہیں، تو سلسلہ چشتیہ میں جب ان کی مجلس کے محفل سما اور مجلس سما کا تذکرہ ہوگا تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کس اعلیٰ رفعت اور مقام پر ہوگا۔ تو مقصود یہ ہوا کرتا ہے کہ باطن کا تعلق اور دل کا تعلق رب ذوالجلال کے ساتھ جڑے، اور اس کے لیے اس سما کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو مقصود ہے، جو فوائد ہیں، اس سے آج کی مجالس سما دور نظر آ رہی ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے کے جو آداب تھے، اس مجلس میں بیٹھنے کے جو لوازمات تھے، اس مجلس میں بیٹھنے کی جو ضروریات تھیں، ان سے ہم نے انحراف کرتے ہوئے ان محافل سما کو محض ایک بطور پروفیشن سمجھ لیں یا بطور ایک ٹائم پاس اسے اپنے لیے تصور کریں، جبکہ نظام پاک اس سے متعلق کہتے ہیں دار ہوئے درد منداں است، سبحان اللہ، یہ تو درد مندوں کی دوا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اور اس سے ان آج کے دور کی مجالس اور محافل سے جو فوائد اٹھ گئے ہیں، اس کا محض سبب یہ ہے کہ جو اس مجلس کا ادب تھا وہ ادب ملوز خاطر نہ رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب یہ مجلس سجا کرتی تھی تو آپ اعلان فرماتے اور آپ ارشاد فرماتے کہ جو بے وضو ہے جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ۔ اہتمام دیکھیں، تربیت اہتمام ہے، ظاہر اس میں معرفت کی باتیں، عارفانہ باتیں، یہ معرفت کے راستے ہیں، اہل دل کے واسطے آنے والا عارف ہو کر اٹھتا، عرفان کی باتیں، رب کی طرف پہنچ جانے تک کی باتیں۔ کیونکہ سما کا جو مقصد تھا، مقصد وہ لقائے خداوندی ہے نا، لقائے خداوندی، جس کی جانب اشارہ کیا گیا۔ سما کا مقصد ہی لقائے خداوندی تھا، اور اس لقاء کو پانے کے لیے اگر کوئی شخص ادب کا یہ نچلا درجہ بھی یعنی باوضو ہونے کے بغیر ہی بیٹھ جائے تو بتائیں اسے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی وجہ سے فرمایا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مجلس سما ہے، اس میں صرف صوفیاء نہیں، ان میں وہ صوفی بھی بیٹھے ہیں جو علم اور عمل کے بہرے بے کنار ہوا کرتے تھے، علماء اور صلحاء بھی بیٹھا کرتے، اور پھر وہاں کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ اس مجلس میں کوئی غیر شرعی امر ہو رہا ہے۔ اور پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خود کیفیت یہ ہے کہ اکثر آپ محفل سما میں بے خود ہو جایا کرتے تھے، اور جس آگ کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ وہ آگ جو باطن میں لگتی ہے اور جناب بے چین اور بے قرار کر دیتی ہے، تڑپا دیتی ہے، فرمایا اسی کے تڑپنے میں، اسی میں کے مچلنے میں اور اسی کی وارفتگی میں آپ اس قدر بے خود ہو جایا کرتے تھے کہ آپ دنیا ما فیہا سے بے خبر ہو کر محض اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا کرتے تھے۔ یہ وہ انداز محافل سما ہے جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بزرگان چشت سے ہمیں نصیب اور میسر ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے دوبارہ سے ان مجالس میں زندہ کر لیں تو یہ فوائد بھی دوبارہ سے زندہ ہو کر ہمیں ان مجلسوں میں کیا بات ہے۔ نصیب اور کشتگانے خنجر تسلیم راہ ہر زمان غیب جانے دیگر است، یہ ہر زمان سے مراد اگر میں اس کے تاریخی پس منظر پہ چلا جاؤں تو میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھتا ہوں، رب کا نام سنیں تو سما کی لذت یہ ہے کہ میری دنیا بھی قربان، میری ملک بھی قربان، میری ملکیت بھی قربان، میں تو بس رب کا نام ایک بار اور سنا۔ اس سما کے مقاصد یہ تھے، اور وہ جو حضرت حنظلہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب حدیث سنتے تھے اس کی سما کے اثرات یہ ہوتے تھے، ہم دیکھتے تھے گویا فرشتے اتر رہے ہیں حضور کی مجلس سے نکل کر، یہ کیفیت ہمارے ساتھ نہ ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سما دیکھیے، حنظلہ کی سما دیکھیے، معین الدین چشتی کی سما دیکھیے، یہ ہے در اصل سما، یہ ہے
اہتمام سما. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات ہشت بہشت میں, مزید اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. آپ یقیناً کہیں نہیں جا رہے, ہمارا آپ ساتھ ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے ہشت بہشت میں. آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر. ناظرین کرام, آگے میں تھوڑا سا بڑھتا ہوں. اسی طرح ایک دفعہ توبہ سے متعلق گفتگو شروع ہوئی. فرمایا کہ جب انسان توبہ کرے تو پھر اسے گناہوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے. جن سے وہ پہلے رکھتا تھا, یعنی اسی کی طرف نشاندہی ہے, کہیں پھر انہی گناہوں میں مشغول نہ ہو جائے, کیونکہ انسان کے لیے بری صحبت سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں, کیونکہ صحبت کی تاثیر ضرور ہو جاتی ہے. نیز اسے چاہیے کہ خود بھی جس کام سے توبہ کی ہے اس سے کنارہ کشی کرتا رہے اور اسے اپنا دشمن خیال کرتا رہے. اب توبہ کی کمالیت اور حقیقی تصور پر جو ہے ایک باقاعدہ سوال ہو, اور ہم سنتے ہی ہیں صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. کیا فرماتے؟ بالکل سلمان بھائی, بات یہ ہے کہ دین اسلام ہمیشہ مقاصد اور حقائق پہ ہی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی عمل کا جو حقیقی پہلو ہے, بنیادی پہلو ہے, وہ دین اسلام کی ہمیشہ نظر میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تصنع, بناوٹ, ظاہری چیزیں, اسلام جو ہے وہ ان پر فوکس نہیں کرتا ہے. حقیقت تک پہنچاتا ہے اپنے فالوور کو, حقیقت تک پہنچاتا ہے اپنے ماننے والے کو. اور بزرگان دین تو بالخصوص کسی چیز کی تہہ میں پہنچ جاتے ہیں. جی بالکل, آپ اسلام میں کسی شعبے کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں, اس کی حقیقت پر ہی بات ہوگی. توبہ کی بھی دیکھیں بات ہوئی تو ہم اس کی حقیقت پر بات کر رہے ہیں کہ حقیقی توبہ ہے کیا. کیونکہ توبہ کے کئی پرت ایسے ہیں, کئی پردے ایسے ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پہ وضع کیے ہوئے ہیں. لوگوں نے اس کو توبہ بنایا ہوا ہے, لوگوں نے اس کو توبہ سمجھا ہوا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بہت اچھی بات کہ تم توبۃ نصوحا کرو. اور توبۃ نصوحا کیا ہے کہ ایک چیز تو اس توبہ کے حوالے سے بڑی اہم یہ ہے کہ آپ جس عمل پر, جس گناہ پر توبہ کر رہے ہیں, اس گناہ پر آپ شرمندہ بھی تو ہوں. جی اللہ, نادم تو ہوں. پہلی تو شرط ہی ہے یہ, ظاہر وہ شرمندہ ہوگا تو توبہ کی طرف. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, میری توبہ میری توبہ, یعنی آپ کے نہ چہرے سے لگ رہا ہے نہ انداز سے لگ رہا ہے, آپ ہنستے ہوئے توبہ کر رہے ہیں, نہ اس میں آپ کی روح شامل ہے, نہ آپ کی شرمندگی شامل ہے, نہ آپ کی پشیمانی شامل ہے, نہ آپ کی پیشانی کا جھکنا, کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے. تو پھر وہ کیسے حقیقی توبہ؟ میرا خیال یہ ریٹرننگ موڈ پہ ہے توبہ, ریٹرن. جی بالکل, وہاں پہنچے ہی نہیں, کیسے پہنچے؟ تو یہ سننے والے ہر شخص, بلکہ ہر شخص کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ توبہ کر رہے ہوں تو اپنے مالک کے حضور شرمندہ ہوں, پشیماں ہوں. میرے مولا مجھے شرمندگی ہے اس عمل پہ. جیسے ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں اور شرمندگی کی جو کیفیت ہے وہ ہم پہ طاری ہوتی ہے, یوں ہی توبہ میں اس شرمندگی کی کیفیت ہم پہ طاری ہو. تو یہ ایک شرط ہے. دوسری اس میں لازمی, دیکھیں آپ شرمندہ ہوئے لیکن آپ کے پاس توبہ میں دوسری شرط نہیں پائی گئی, وہ یہ کہ آپ دوبارہ نہ کرنے کا عزم جو ہے وہ آپ نہیں کر رہے, تو پھر بھی آپ کی توبہ کامل نہیں ہے. آپ کو یہ عزم کرنا ہے میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. اور صوفیاء نے بڑی پیاری بات کہی, آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی کم سے کم کیفیت یہ ہے کہ تم نے جس گناہ سے توبہ کر لی ہے, اگر بعد میں اس گناہ کا تصور آئے تو تمہیں لذت محسوس نہ ہو. اللہ, وہ گناہ تو گیا ہی گیا, اس گناہ کی لذت بھی جائے, ندامت نہ جائے, جب یاد آئے تو ندامت, اس گناہ کی لذت جائے, وہ گناہ جائے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اللہ والے, اچھا دیکھیں اللہ والے ہوتے بھی وہی ہیں, اگر غلطی ہو گئی نا تو اس پہ جمتے نہیں ہیں, اس پہ ٹکتے نہیں ہیں, ٹکتے نیک کاموں پہ ہیں. غلطی کبھی ہو جائے تو فوراً اپنے مولا کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور پھر اس گناہ کی. اچھا پھر وہ ایسے لوگوں میں جا کے نہیں بیٹھتے, آپ نے توبہ کر لی ہے, بیٹھ رہے گناہگاروں میں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ, جو تیرا فاجر ہے ہم نے اس کا در ہی چھوڑ دیا. کیا بات ہے, کہاں گئے کونوا مع الصادقین. توبہ کرنے والا جا کے بیٹھتا بھی سچوں کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ, بہت. اگر آپ بری مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو توبہ نہیں ہے, توبہ نہیں ہے. اگر آپ نیک مجلس میں پہنچ گئے
تو سمجھیں آپ کی توبہ نے آپ کو وہاں پہنچا دیا. بالکل خوبصورت بات. اور ناظرین اکرام میں ضرور کہنا چاہتا ہوں توبہ کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت کے در تک پہنچنے والی بات ہے. رب یہ کہتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے آؤ. یہاں صحبت کی طرف بھی اشارہ ہے. چلے آؤ, میں تم پہ, مجھے اپنے مشفق و مہربان رحم کرنے والا پاؤ گے. مولانا جامی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا. حضور علامہ صاحب اس کو جہاں پہ اختتام ہوا ہے نا گفتگو کا, میں وہیں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کونو مع الصادقین. یہی میرا سوال ہے. جی سلمان بھائی, بڑی خوبصورتی کے ساتھ توبہ کا تعلق صحبت کے ساتھ علامہ صاحب نے جوڑا ہے, اور گویا ان کا جو خلاصہ ہے آخری بات کا وہ یہی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہو جانے کے بعد کیفیت یہ ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, الحب للہ والبغض للہ. جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہے, جو اللہ رب العزت کی راہ سے روگردانی کرنے والا ہے, جو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اپنے آپ کو توڑے ہوئے ہے, اس سے ہمارا لینا دینا ہی نہیں. وہ ہمارا موضوع گفتگو ہی نہیں, وہ ہمارا موضوع بحث ہی نہیں, ہم نے اس کی بات ہی نہیں کرنی کیونکہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں. کیونکہ وہ نہ موضوع ہے نہ موضوع ہے. بالکل ہمارے لیے تو نہ موضوع کا موضوع ہے اور نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ اسے موضوع بنایا جائے. اور پھر آپ ساتھ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمیں اسی صحبت کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ اگر تم نے کسی کی سنگت اختیار کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے, کسی سے محبت اختیار کرنی ہے, کسی سے تعلق قائم کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کے اندر خصائل کون سے ہیں, اس کے اندر خصوصیات کون سی ہیں. تو اس وجہ سے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور حضور کا ایک کتنا خوبصورت فرمان ہے, فرمایا المرء علی دین خلیلہ, کہ جو انسان ہے, جو رجل ہے, جو مرد ہے یا جو شخص ہے, وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب دوست پہچان کی جاتی ہے, اس لیے سفیان نے فرمایا کہ کسی سے مت پوچھ کہ تو کیسا ہے, بلکہ اس کے دوست سے پوچھ, کیونکہ دوست ہی اس دوستی کا عکس ہوا کرتا ہے. اگر دوست اچھا ہوگا تو فرمایا کہ دوسرے کی دوستی اس کے ذریعے سے اس کی پہچان بن جائے گی, اس کی معرفت بن جائے گی. بھائی یہ دیکھیں نا, مولانا روم نے کہا نا کہ مار بد بہتر است از یار بد, یعنی برا سانپ بہتر ہے برے دوست سے, برے دوست سے بہتر ہے. اور اسی وجہ سے یہ خوبصورت جو مقولہ ذکر کیا جاتا ہے, صحبت صالح ترا صالح کند, یہ اچھی صحبت ہی کے تو اثرات ہیں, یہ سچوں کی صحبت ہی کا تو فیضان ہے کہ وہ آپ کو صالح بنا دیتی ہے, اور وہ آپ کو در رسول کی صحبت تک لے کے جاتے ہیں. آج بھی وہ صحبت میسر ہے, اس کو آپ اس انداز میں فرامین کے حصار میں رہا جائے. بالکل آپ اس انداز میں سے دیکھیے کہ جب صالح کی صحبت ہوتی ہے تو وہ آپ کو صالح بنا دیتی ہے, اور دوستی جب آپ کی شخصیت کا عکس بنتی ہے تو پھر جناب صدیق اکبر کو جو کوئی دیکھتا ہے تو پھر وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ یار جس کی صحبت نے اسے یہ فیضان دیا ہے اس پاک محمد عربی کی شان اور رفعت کیا ہوگی. اگر صوفیاء کی ہی بات کی جائے تو اگر حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ملفوظات کے ان مبارک نقوش کو پا کر کوئی ان سے جو ہے نا متاثر اور انسپائر ہوتے ہوئے نظر آئے گا تو کہے گا یار یہ قطب الدین کا ہی عالم ہے, جس صحبت سے اس نے فیض پایا ہے اس خواجہ خواجگاں کا عالم کیا ہوگا. خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ وہ بابا فرید کون سے ہیں جن کی چوکٹ پر یہ اتنا عرصہ بیٹھے رہے اور ان سے فیض لیتے رہے. فرمایا یہ صالح صحبت ہے کہ جس صحبت صالح کا فیضان ہمیں نظر آتا ہے, اور اسی کو اگر معکوس کر لیا جائے اور اسی کو اگر الٹ دیا جائے تو پھر بری صحبت بھی ہمیں اسی طرح کا نتیجہ دیتے ہوئے نظر آتی ہے. کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا ابو جہل کا دوست کون تھا, کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یزید کا دوست کون تھا, وہ کس کی صحبت میں بیٹھتا تھا. کیوں کہ وہ ہمارا موضوع گفتگو ہی نہیں رہا, ہم نے ان کی بات ہی نہیں کرنی, ہم نے تو بات اللہ کے پیاروں کی کرنی ہے, ان کی بات کرنی ہے. اور ان پیاروں کی صحبت دیکھ کے یاد آتا ہے ہر کے خواہد ہم نشینی, کیا بات, سبحان اللہ. یہ جب ہم نشینی بھی اور ہماری مجلسیں بھی جو ہے اس قدر صالح ہو جاتی ہیں تو اس صالحیت کا فیضان بھی ہمیں صالح ہونے کی صورت میں نظر آتا ہے. اور یہی حقیقت ہے ان تمام مجالس کی, ان تمام محافل کی اور ان تمام نشستوں کی کہ اگر پاک صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کی صحبت سے صالحیت کا فیضان لے کر اٹھیں گے, اور اگر کسی طالع کی صحبت میں بیٹھ گئے تو بدی کے علاوہ, بدگاری کے علاوہ کوئی اور شے میسر نہیں ہوگی. اس لیے ہمیشہ اپنے
اپنے ہم نشینوں پر نظر رکھی جائے کہ یہی ہم نشین ہی ہمارے مزاج، ہماری ذات اور ہماری شخصیت کا عکس ہوا کرتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، اور یہی صحبت فوائد السالکین میں سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ دیتی ہے، آپ کی کیفیات پہ اثر انداز یہ ہوتی ہے کہ مولانا نے کہا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہرچ بینی یار ہست اغیار نیست، غیر او جز وہم و جز پندار نیست، از جمال وہو معکم جلوہ ہاست، لیک ہر قص لائق دیدار نیست۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ شامدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہشت بھائی ARY QTV کی اسکرین پر بزرگان دین کی صحبتیں، ان کی مجالس آج بھی ہمیں ان سے ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے قریب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے دربار سے قریب ہونا گویا رب سے قریب ہونا ہے، وہ جو جستجو الہ ہے اس کے نتیجے تک پہنچ جانا ہے۔ اور ہم بہت خوبصورت گفتگو سے بریک پر گئے تھے، آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو تھوڑی سی ڈائمنشن کو اس کی چینج کرتے ہوئے ایک اسی مجلس میں دنیا کے متعلق جب گفتگو ہوئی تو فرمایا کہ سالک کے لیے دنیا سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں، اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک فنا فی اللہ نہیں ہوتا جب تک وہ دنیا میں مشغول رہتا ہے۔ اہل سلوک کے نزدیک بندے اور خالق کے درمیان اس سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں۔ جو طالب دنیا رہتا ہے اس کا اللہ سے تعلق نہیں قائم ہو سکتا۔ لوگ جس قدر دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اسی قدر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور جدا رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کی مذمت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات ہیں ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن یہ سچی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ صوفیاء چشت نے ہمیں سمجھایا کہ مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو۔ یہاں دنیا ہے، دوسری طرف فنا فی اللہ کے درمیان دنیا کی شدت حجاب کی صورت اختیار کرتے ہوئے خوبصورت گفتگو ہے یہ دنیا سے متعلق، کیا فرمائیے گا؟ یقیناً قرآن و حدیث میں دنیا کے متعلق اس کی جو مذمت کا پہلو ہے وہ کثرت سے بیان کیا گیا، بالکل ٹھیک، اور دنیا جو ہے اچھا فورسفلی بہت زیادہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہنسنے والے کی ہنسی پر جو دنیا میں ہے تعجب ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ہنس رہا ہے، کا ٹھیک اسی طرح تعجب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ جنت میں کوئی رو رہا ہے۔ جی، تو جنت میں جیسے کوئی روئے گا نہیں، کیا خوبصورت بات ہے جناب، جنت میں کسی کے رونے پر تعجب اور اس ہے، غفلت بھری دنیا میں اس کا ہنسنا، تو مجھے کہتے ہیں مجھے تو پھر دنیا میں ہنسنے والے پر بھی تعجب ہوتا ہے۔ تو یعنی اس دنیا میں رہ کر آخرت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کے لیے تیاری ہے، اس کو اسی اعتبار سے دیکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک واضح کانسیپٹ اس دنیا کے حوالے سے دیا ہے وہ سفر کا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس دنیا میں سفر کرنا ہے۔ آپ سفر میں کس طرح سامان سے جان چھڑاتے ہیں، آپ کس طرح کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم بوجھ میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ جتنا بوجھ زیادہ ہوگا میں اتنا اپنے مقاصد سے دور ہو جاؤں گا، مشقت میں پڑ جاؤں گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا سے فرار نہیں ہے، دنیا کی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے جائیں، رہنا دنیا میں ہے، اس کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا ہے، اس کے فرائض کو ادا کرنا ہے، اس کے حقوق کو پورا کرنا ہے، مگر اسے دل سے نہیں لگانا۔ آپ کو دنیا میں رہنا ہے، گویا دنیا کو آپ کے اندر، دنیا دل میں نہ آئے، آپ دنیا میں رہو، آپ دنیا میں رہیں، آپ پر ذمہ داریاں ہیں، معاملات ہیں، صحیح بات۔ اور قرآن کریم نے یہی جو اس کا پہلو ہے، اس وضاحت کے بعد یہ جو اس کا پہلو ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بھائی بہت اچھے، کہیں اس کو دھوکے کا سامان فرمایا، اچھا میسج، کہیں فرمایا متاع الدنیا قلیل، یعنی انسان ہمیشہ اسی وہم میں، اسی دھوکے میں مبتلا رہتا ہے کہ میں لاکھوں تھے تو کروڑوں ہو گئے، کروڑوں تھے تو اربوں ہو گئے، مکانات زیادہ ہو گئے، سامان زیادہ ہو گیا۔ قرآن نے کانسیپٹ دیا ہے نہ، متاع الدنیا قلیل، یہ بہت تھوڑا ہے، اس طرف نہ دیکھو، اس طرف دیکھو کہ جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ حضرت علی سے منسوب ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک کافر حضرت علی سے تخاطب میں کہتا ہے، بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے علی، آپ کے تن پہ کپڑا بھی ہے اور آپ اس وقت کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور میرے نہ تن پہ کپڑا ہے، کئی دن کا بھوکا پیاسا ہوں۔ آپ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور
کافر کے لیے جنت ہے، تو اس وقت یہ ظاہری کیفیت یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ میرے لیے قید خانہ اور آپ کے لیے گویا جنت ہے میرے مطابق۔ حضرت علی نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت جس کیفیت اور حالت میں ہوں، اس کے بعد میرے مرنے کے بعد کا تو انجام دیکھ لے تو تجھے میرے لیے یہ قید خانہ نظر آئے گا، اور اگر تو خود کا انجام اپنی موت کے بعد دیکھ لے تو تجھے خود کے لیے یہ جنت نظر آئے گی۔ ناظرین اکرام، آج ہمیں سمجھنے کی جا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس قلیل ہے تو اس پر راضی ہو جانا رب کی رضا ہے۔ آج ہم سب کو راضی کرنے میں تلے ہوئے ہیں، مگر رب کی ناراضگی مول ہم نے لی ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، سب کا راضی کرنا آج کے دور میں ممکن نظر نہیں آتا، لیکن رب کا راضی کرنا سب سے آسان عمل ہے، سب سے آسان۔ اور یہ اولیاء کرام کی مجلس کی برکت ہے کہ رب کی رضا ان کا مطمع نظر بھی ہے، مقصود بھی ہے، مرکز و محور بھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اولیاء کرام ہیں، ان سے رب بھی راضی ہوا اور آج سب بھی راضی ہیں۔ اگر آپ نے رب کو راضی کر لیا تو گویا سب کو راضی کر لیا۔ رب وہ عزت عطا کرے گا کہ سب آپ سے راضی رہیں گے، رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ سے کچھ راضی نہ ہوگا تو وہ شرک ہوگا، وہ کفر ہوگا، وہ بدعت ہوگی۔ ناظرین کرام، ہمیں راضی کرنا ہے اپنے رب کو، گویا ہم راضی کر لیں گے سب کو۔ میں اپنے علماء اکرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی وجہ سے ہی ہمیں لطیف جملے بھی ملتے ہیں، ہمیں علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مجالس صوفیاء اکرام، ان علماء کی مجلس کے ذریعے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی مزید توفیقات عطا فرمائے۔ اور سلمان بھائی، آپ اپنے اشعار کے ذریعے گفتگو کو 4 چاند لگا دیں۔ جزاک اللہ حضور، آپ 4 چاند آپ کی موجودگی سے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو ان علماء کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ زندگی بخیر تو ہشت بہشت کی کسی اور مجلس کے اذکار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ گویا تصور یہ کیا کیجئے کہ ہم ان صوفیاء کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور علماء ان مجالس کے جو لب لباب ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔